اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جو کفر پر رہے برابر ہے ان پر کہ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں سواء علیہم کی ترکیب بیان کی ہے کہ الذین کفروا ان کا اسم سواء علیہم انذرتہم، یہ اس کی خبر ہے، اور لا یؤمنون یہ جملہ تفسیریہ ہے۔ دوسرے یہ کہ لا یؤمنون یہی ان کی خبر ہے، اور سواء علیہم والا جملہ معترضہ ہے۔ اب سواء علیہم خبر ہو تو اس میں دو ترکیب بیان کی ہے کہ سواء بمعنی مستوین ہے، کہ اصل میں سواء استوا کا نام ہے، یہ اسم مصدر ہے، اور پھر استوا جو مصدر ہے وہ مستوین کے معنی میں، انذرتم ولم تنذرہم اس کا فاعل ہے، یعنی مستوین علیہم انذار کا وعدمہ، تو یہ مستوین اس میں فاعل کے معنی سواء جو مستوین کے معنی میں ہو گیا، اور مواد جو اس کا فاعل ہو گیا، تو اب مستوین اپنے فاعل سے مل کر کے ان کی خبر ہو گیا۔ دوسری ترکیب یہ کہ سواء علیہم خبر مقدم انذرتم ولم تنذرہم یہ مدعا مؤخر، تو اب دو امر ہو گئے، تو اصل اس کی ہوگی سیان علیہم انذار کا وعدمہ، تمہارا ڈرانا نہ ڈرانا دونوں ان پر برابر ہے۔ تو اب یہ خبر مقدم مدعا مؤخر مل کر کے جملہ پھر ان کی خبر، یہ دو ترکیب بیان کی ہے۔ اس کے بعد اس پر اعتراض ہے، تو پہلے کہا خبر ان، یہ ان کی خبر ہے سواء، اور سواء اسم ہے استوا کے معنی میں، استوا کو برابر ہونا اس کا مصدر ہے، یہ اس میں مصدر وہ مصدر ہے، اس کا اسم مصدر ہے سواء، نوعت بھی کما نوعت بالمصادر، اس سے صفت لائی گئی جیسے کہ مصادر سے صفت لائی جاتی ہے۔ صفت سے کوئی ضروری نہیں کہ صفت نحوی ہی ہو، کہیں تو صفت نحوی ہوگا، جیسے کہ آیت تعالی الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تو سواء بمعنی مستویۃ، تو یہاں صفت نحوی بھی بن جائے گا کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، تو اس کے معنی میں ہے یہ، اور مرفوع ہے اس وجہ سے کہ یہ ان کی خبر ہے، اور اس کا مواد انذرتم ام لم تنذر، یہ اس سواء بمعنی مستوین کی وجہ سے مرفوع ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے، اس کا مواد مرتفع ہے، اسی سے مرفوع ہے، اسی سے فاعل ہونے کی وجہ سے، گویا فرمایا گیا ان الذین کفروا مستوین علیہم انذارک وعدمہ۔ ایک دوسری یہ ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کی خبر ہو، سواء اپنے ماں باپ کی خبر ہے بمعنی انذارک وعدمہ سیان علیہم، تو انذرتم ولم تنذر بمعنی انذارک وعدمہ یہ مدعا یعنی مدعا مؤخر، اور سواء بمعنی سیان برابر ہیں، دو امر، یہ خبر مقدم، تو اب یہ مدعا خبر مل کر کے جملہ پھر ان کی خبر، یا اس طرح سے کہ وہ سواء جو ہے اپنے ماں باپ کی خبر ہے بمعنی انذار کا وعدمہ سیان علیہم۔ اب اس میں اعتراض ہوتا ہے کہ انذرت ام لم تنذر یہ تو فعل ہے، اب چاہے اس کو فاعل بنائیں تب بھی مسند الیہ ہوگا، مبتدا بنائیں تو بھی مسند الیہ ہوگا، اور مسند الیہ ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، فعل مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، جی کو مخبر عنہ ہو یا محکوم علیہ کہتے ہیں، تو مخبر عنہ ہو محکوم علیہ یا مسند الیہ ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، اور یہاں انذرتم لم تنذر تو فعل ہے، یہ فاعل یا مبتدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ فعل جب اپنے تمام معنی موضوع لہو پر واقع ہو تو اس وقت وہ مسند الیہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تمام معنی موضوع لہو کیا ہے کہ جیسے نصر ہے، تو نصر میں ایک تو نصر مصدر کا معنی ہے، دوسرے کسی فاعل کی طرف نسبت ہے، تیسرے کسی زمان کے ساتھ اس کا اقتران ہوگا، تو یہ بھی یہ تینوں چیزیں پائی جائیں، معنی مصدری ہو، فاعل کی طرف نسبت ہو، زمانہ ہو، تو یہی اس کا معنی مطابقی ہوگا۔ تو یہ فعل جو اپنے معنی مطابقی پر ہو تو اس وقت وہ مسند الیہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن فعل کا اگر معنی مطابقی نہ لیا جائے بلکہ فعل سے مراد اللفظ ہو
تو مسند علیہ بن سکتا ہے. جسے نصر ثلاثی یعنی یہ لفظ ثلاثی ہے، باصر رباعی یعنی یہ لفظ رباعی ہے، تو یہ مسند علیہ مدعا ہو گیا. یا یہ ایک مطلق مصدر مراد ہو، تو مطلق مصدر مراد یعنی فعل کا کے 3 معنی ہیں، 3 میں سے ایک یعنی معنی تضمنی اس کا مصدر لیا جائے اور تو وہ مسند علیہ ہو سکتا ہے. اس کو کہا ہے کہ فعل کا مخبر عنہ ہونا یعنی محکوم علیہ ہونا، مسند علیہ ہونا، یہ ناجائز ہوتا ہے جب اس سے تمام ماوضع لہ مراد ہو، یعنی اس کا پورا معنی مطابقی مراد ہو. لیکن اگر فعل بولا جائے اور اس سے اللفظ مراد ہو یا مطلق حس مراد ہو جس کے اوپر ضمن دلالت ہوتی ہے توسع کے طور پر، تو توسع کے طور پر اگر معنی تضمنی مراد لیا جائے تب وہ اسم ہی کی طرح ہے اضافت میں اور مسند علیہ ہونے میں، یعنی اس کی طرف اضافت بھی ہو سکتی ہے، مسند علیہ بھی بن سکتا ہے. جیسے اضافت کی مثال باری تعالیٰ کے ارشاد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا یوم ينفع الصادقین صدقہم، تو ینفع مضافلہ بن رہا ہے بمعنی یوم النفع الصادقین صدقہم، تو اب یہاں معنی تضمنی یعنی مصدر مراد ہے، اس وجہ سے یہ مضافلہ بن گیا. اور مسند علیہ ہونے کی مثال یہ تسمعوا بالمعیدی خیر من ان تراہ، معیدی کے بارے میں سنو یہ بہتر ہے اس سے کہ اسے دیکھو. تو معیدی کوئی شخص تھا جو ظاہراً بشکل تھا لیکن باطنی بہت سی خوبیاں رکھتا تھا، تو اس کے بارے میں نعمان ابن منذر نے یہ قول کہا اور یہ مثل بن گیا. تو ہر ایسے شخص کے لیے یہ بولا جاتا ہے کہ اس کا ظاہر قابل دین نہ ہو باطن ہو اچھا، تو تم معیدی کے بارے میں سنو یہ اس سے بہتر ہے کہ اسے دیکھو. تو تسمعوا بالمعیدی یعنی سمعک بالمعیدی یہ مبتدا ہے، اور خیر من امتلا ہو یعنی خیر من رویتی یہ خبر ہے. تو فعل یہاں مسند علیہ ہو گیا. تو اسی طریقہ سے انذرتا لم تنذر اپنے معنی تضمنی معنی مطابقی پر نہیں ہے، بلکہ اس کا مصدری معنی انذار عدم انذار یہ مقصود ہے. اس وجہ سے یہ فاعل اور مسند علیہ یا مبتدا مسند علیہ یہ ہو سکتا ہے. اب یہ سوال ہے کہ جب وہی معنی مراد ہے تو مصدر ہی آتا علیہم انذاروں کا اور عدم ہو بجائے اس کے فعل کی شکل میں کیوں آیا؟ تو اس کو بتایا کہ چونکہ فعل جو ہے حدوث پر وہ تجدد کو دلالت کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا ایہام ہوگا کہ تم ان کو انذار کا احداث کرو، یعنی ان کو ڈراؤ. یا فعل مضارع کے معنی میں اگر ہو ماضی تو استمرار تجددی کا بھی معنی حاصل ہو، یعنی برابر ڈراتے رہو، تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اس بات کے ایہام کے لیے فعل کی شکل میں ذکر کیا گیا بجائے مصدر کے. اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اور حمزہ اور یہ وہاں آتے ہیں کہ یہاں 2 امروں میں سے ایک کی تعین مطلوب ہوتی ہے، 2 معادل ہوں اور ان میں سے ایک کی تعین مطلوب ہو تو کہا جائے گا حمزہ اور کے لیے. جیسے صلی زید سام ہے، تو صلی اور سام صلاۃ اور سیام یہ دونوں معادل ہیں، اور ان میں سے کون سا واقع ہوا اس کی تعین طلب کرنے کے لیے اور ہم استعمال ہوتے ہیں. قرأ زید کتب زید نے لکھا یا پڑھا، یا یہ کہ زید کتب بکر زید نے لکھا یا بکر نے، یا زیدن رہتا بکرن، جو بھی 2 امر ہوں ان کی تعین مطلوب ہو تو ایک کو حمزہ کے بعد اور ایک کو کے بعد رکھا جاتا ہے، اور یہ دونوں معادل ہوتے ہیں. تو حمزہ اور کے بعد جو امر مذکور ہوتے ہیں ان میں معادلہ برابری کا معنی پایا جاتا ہے، اور حمزہ سے پھر استفہام کا معنی ہوتا ہے طلب کا معنی. تو اس کو کہا ہے کہ یہاں پر طلب کے معنی سے یہ خالی کر لیے گئے، اور معادلہ اور برابری کا معنی یہ باقی رہا، جس سے سواؤن میں جو برابری کے معنی ہے اس کی اور تاکید ہوتی ہے. اس کو کہا ہے کہ وہ انما عدلہ ہونا المصدر الفعل، اور یہاں مصدر سے فعل کی طرف عدول ہوا اس لیے کہ فعل میں تجدد کا ایہام ہے، یعنی یہ کام بار بار ہوتا رہے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. وحسن دخول الحمزۃ و ام علیہ لتقریر معنی الاستواء و تاکید، اور اس پر
حمزہ اور ام کا داخل ہونا اچھا ہوا استوا کے معنی کی تقریر اور تاکید کے لیے، کیونکہ جو معادل کے بعد کے ساتھ یہ آتے ہیں تو معادلہ اور برابری کا معنی ان کے ساتھ پایا جاتا ہے، تو استوا میں جو برابری کا معنی اس کی تقریر و تاکید ہو جائے گی۔ اب استفہام کا معنی تو اس کو کہا فَإِنَّهُمَا جُرِّدْتَا عَنْ مَعْنَى الْاِسْتِفْهَامِ لِمُجَرَّدِ الْاِسْتِوَاءِ، اس لیے کہ یہ دونوں استفہام کے معنی سے محض استوا کے معنی کے لیے خالی کر لیے گئے۔ کما جُرِّدَ حرف النداء عن الطلب لمجرد التخصیص فی قولہم اللہم اغفر لنا ایتھا العصابہ، کہ حرف ندا جو آتا ہے تو اس میں طلب کا معنی ہوتا ہے، جیسے یا ولدو، اس کا مطلب اطلب اقبالک، میں تمہاری توجہ طلب کرتا ہوں۔ دوسری یہ ہے کہ جب منادہ لوگوں کے درمیان سے ایک کو ندا کی جاتی ہے تو اس کی تخصیص بھی آتی ہے، تو یا ولدو کا مطلب ہے کہ اطلب کا وخصص کا من بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان سے میں ندا میں تم کو خاص کرتا ہوں۔ تو اب اس مثال میں اغفر لنا ایتھا العصابہ، اس میں ندا کا معنی نہیں ہے، تخصیص کا معنی رہ گیا کہ بخش دے ہمیں ہماری جماعت کو، عصابہ معنی جماعت، ایتھا یعنی مخصصاً هذه الجماعت۔ تو اب یہاں پر اس طریقے سے ایتھا العصابہ میں ندا کا معنی اسے خالی کر لیا گیا، تخصیص کا معنی باقی رہا۔ اسی طریقے سے اندرتم لم تنظر میں استفہام کا معنی خاص سے خالی کر لیا گیا اور معادلہ کا معنی برابری کا معنی جو ہوتا ہے وہ باقی رہا اور اس سے سواؤن کی تاکید ہوئی۔ فَإِنَّهُمَا جُرِّدْ، اس لیے کہ یہ استفہام کے معنی جو استوا کے معنی کے لیے خالی کر لیے گئے، جیسے کہ حرف ندا طلب کے معنی سے محض تخصیص کے معنی کے لیے خالی کر لیا گیا۔ ان کے قول اللہم اغفر لنا ایتھا العصابہ، عصابہ معنی جماعت، اے اللہ خاص ہماری جماعت کو بخش دے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب لفظ انذار، اس کا معنی بیان کیا، انذار التخویف، اس کا مطلق معنی ڈرانا، پھر اس سے مراد ہے اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ تو اب یہاں فرمایا گیا کہ انذار آدمی انذار برابر ہے، اور بشارت خوشخبری دینا نہ دینا اس کا ذکر نہیں آیا، تو اس کو کہا کہ جب انذار ان کے لیے کارگر نہیں ہوگا تو بشارت بھی ان کے لیے کارگر نہیں ہوگی، اس لیے کہ آدمی جلب منفعت سے زیادہ سلب مضرت پر کی کوشش کرتا ہے، تو عقاب سے بچنے کی جب ان کو پرواہ نہیں ہے تو ثواب کے حاصل ہونے کی بھی ان کو پرواہ نہیں ہوگی۔ اس کو کہا ہے کہ وہ انما اختصر علیہ جنون بشارہ، اور اسی پر اکتفا ہوا انذار پر، اور بشارت خوشخبری کا ذکر نہیں آیا، لأنہ اوقع فی القلب باشد تاثیر فی النفس، اس لیے کہ یہ قلب میں زیادہ وقعت رکھنے والا اور نفس میں زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، من حیث ان دفع الضرر اہم من جلب النفع، اس لحاظ سے کہ ضرر کا دفعیہ یہ نفع کے لانے سے اہم ہوتا ہے۔ تو جب یہ انذار جو دفع ضرر کے معنی کو بتا رہا ہے کہ عقاب سے بچانے کے معنی کو، تو جب یہ انذار ان میں کارگر نہیں ہوگا تو بشارت بدرجہ اولا کارگر نہیں ہوگی۔ اب یہاں قرات کا بیان ہے۔ انذرتا یہ اکرمتا کے وزن پر فعل ہے، اور اے استفہام کا ہے، حمزہ استفہام ہے، اب دو حمزہ جمع ہو گئے، اے انذرتا، تو اب یہ دونوں تحقیق کے ساتھ ادا ہوں گے، اے انذرتا، یا یہ ہے کہ دوسرے میں تسہیل ہوگی۔ تسہیل کا مطلب کہ حمزہ کو حمزہ اور اس کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یا اس کے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے درمیان پڑھنا۔ تو یہاں تو ماقبل پر بھی فتح ہے اور حمزہ پر بھی فتح ہے، تو حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیان پڑھنا یہ تسہیل ہے، جس کو بین بین کہتے ہیں۔ تو یہ دو صورت ہوئی کہ اے انذرتے میں دونوں حمزہ کتنا ہے، تحقیق ہوگی یا یہ ہے کہ تسہیل ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ قرات ہے کہ دونوں حمزہ کے بیچ میں الف آئے، آ انذرتا، اور دوسرا حمزہ کو الف سے بدل کر کے انذرتا، اور علیہم انذرتا، تو یہ انذرتا جو حمزہ ہے اس کی حرکت دے دی جائے میم کو، اور حمزہ کو حذف کر دیا جائے قذف لہ کے قاعدے سے، تو علیہما انذرتا ہو جائے گا۔ ان قراتوں کو بیان کیا ہے۔
وقرأ انذرتہم بتحقیق الحمزتین، اور انذرتہم دونوں حمزہ کی تحقیق کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ یہ تینوں قراء کوفہ امام عاصم علی کسائی اور امام حمزہ کی قرأت ہے، اور ابن ذکوان عن ابن عامر شامی۔ بتخفیف الثانیۃ بین بین وقلبها الفن، اور دوسرے حمزہ کی تخفیف بین بین یعنی حمزہ کو حمزہ اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھنا، تب ہو جائے گا انذرتا۔ یہ ورش جو امام نافع کے راوی ہیں ان کی قرأت ہے بغدادیوں کی روایت سے، اور الف سے بدل کر کے پڑھنا یعنی انذرتا، دو سے حمزہ کو الف کر دیں تو انذرتا ہو جائے گا۔ یہ بھی ورش کی قرأت ہے مصریوں کی روایت میں۔ اب اس دوسری پر اعتراض ہے کہ انذرتا میں دوسرا حمزہ جو ہے وہ متحرک ہے، حمزہ متحرکہ کو الف سے بدلا نہیں جاتا، حمزہ ساکنہ کو تو بدلا جاتا ہے، جیسے راسن ہے، یاتے ہے، تاتے ہے، تو اس کو الف سے بدل کر کے راس یاتے تاتے، یہ تو ہوتا ہے کہ حمزہ ساکن ہو معقل مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدل لیا جاتا ہے، لیکن حمزہ خود متحرک ہو تو اس سے الف سے بدلنا اس کا قاعدہ نہیں ہے، تو یہ لحن ہے، اس لیے کہ حمزہ متحرکہ یہ الف سے بدلا نہیں جاتا ہے۔ اس پر اعتراض ہے کہ یہ فصحاء کی زبان میں وارد ہے، جیسے لا حناکل مرتا بولتے ہیں، حنا ہنا وہ خوشگوار ہونا، تو اسی سے حنا ہے، لیکن حمزہ کو الف سے بدل کر کے لا حناکل مرتا چارہ تمہیں خوشگوار نہ ہو، متحرکہ کو الف سے بدل کر بولتے ہیں۔ ایسی شاعر نے کہا سالت حذیل رسول اللہ فاحشتن، بنی حذیل نے رسول اللہ سے فاحشہ کا مطالبہ کیا، تو اب یہاں سالت ہے اس کو سالت کر دیا، تو اس سے معلوم ہے کہ کلام فصحاء میں حمزہ متحرکہ کو الف سے بدل کر کے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى جَمْعِ السَّاكِنَيْنِ عَلَى غَيْرِ حَدٍّ، انذرتا میں الف ساکن ہوگا، اس کے بعد والا نون بھی ساکن ہوگا، اور یہ اجتماع ساکن علی غیر حدی ہے۔ علی حدی یہ ہوتا ہے کہ دوسرا ساکن مشدد ہو، جیسے غالین، حاجہ میں الف ساکن اس کے بعد والا ساکن وہ مشدد ہے، حجہ واو ساکن اس کے بعد والا ساکن مشدد ہے، تو یہ اجتماع ساکن علی حدی ہوتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن دوسرا ساکن مشدد نہ ہو تو یہ ناجائز ہے۔ تو یہاں انذرتہم میں دوسرا ساکن غیر مشدد ہے، لہذا یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ اس پر کہا گیا کہ یہ بصریوں کا مذہب ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ سارے عرب کا یہ مذہب ہو، دوسروں کا یہ جائز ہے۔ علاوہ اس کے جو انذرتہم پڑھتے ہیں تو میں الف کو بڑھاتے ہیں تاکہ ایک زبان کو قرار حاصل ہو جائے، پھر اس کے بعد دوسرا ساکن ادا ہو۔ اب یہ اعتراض ہے قرأت متواترہ میں، اس پر یہ کہا گیا کہ یہ قرأت متواترہ ایک تو وہ ہوتی ہے کہ لفظ کے بارے میں، جوہر لفظ میں جیسے ملک اور مالک دونوں قرأت متواترہ ہے، اور ایک یہ کہ طریقۂ ادا میں ہو، تو یہ ایک طریقۂ ادا ہے کہ کس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا، تخفیف کے ساتھ انذرتا، یا یہ کہ حمزہ کو الف سے بدل کر کے انذرتا، تو لہجہ اور طریقۂ ادا میں یہ فرق ہے، یہ اس کا متواتر ہونا ضروری نہیں۔ ہاں جوہر لفظ میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ متواتر ہوتا ہے، اور طریقۂ ادا میں یہ فرق ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ متواتر ہو، یہ اس قبیل سے ہے۔ چوتھی قرأت بتوسیط الف بینہما محققتین، ان دونوں کے درمیان ایک الف کو رکھنا اس طرح سے کہ دونوں اس حالت میں کہ دونوں محقق ہوں، تحقیق کے ساتھ ہوں۔ انذرتا، تو انذرتا میں دونوں حمزہ تحقیق کے ساتھ ہوئے، بیچ میں ایک الف آیا۔ پانچویں وبی توسیطھا والثانیۃ بین بین، بیچ میں الف لا کر کے اس حالت میں کہ دوسرا حمزہ بین بین ہو، انذرتا یعنی دوسرا حمزہ میں تحقیق کے ساتھ انذرتا نہ کہیں بلکہ اس میں تصحیل کر دیں انذرتا، تو یہ پانچویں قرأت ہوئی کہ بیچ میں الف بھی ہو اور دوسرے کی تصحیل ہو۔ وہ بحذف الاستفہامیہ، اور حمزہ استفہام جو پہلا ہے انذرتا میں اس کو حذف کر کے خالی انذرتا لم تنذر،
یہ قرات شاذہ ابن محسن کی. اور ساتویں بحذفها و القاء حرکتها علی الساکن قبلها، اس حمزہ کو یعنی حمزہ استفہامیہ کو حذف کر کے اور اس کی حرکت اس کے ماقبل کے ساکن کو دے کر کے. تو یہ قذف ہے کہ قاعدے سے کہ حمزہ کی حرکت میم کو دے دی اور حمزہ کو گرا دیا تو علیہما انذرتہم ہو جائے گا. یہ بھی شاذہ ہے. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ جملہ ترکیب میں کیا واقع ہے؟ تو اس کو کہا کہ یہ جملہ مفسرہ ہے، کیونکہ اس سے ماقبل جو ہے وہ مجمل ہے اس امر میں جس میں کی برابری ہے، تو اس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہے. جو کہا گیا کہ ان کے لیے انذار عدم انذار برابر ہے، تو برابر ہونے کیا مطلب، یعنی کارگر ہے کہ نہیں ہے، نفع بخش ہے یا نہیں ہے. تو اس میں مجمل ہے. انجام کیا ہے وہ ظاہر کر دیا گیا کہ برابر ہے، اس لحاظ سے کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. تو اجمال کی وجہ سے لا یؤمنون جملہ تفسیریہ ہوا، یا یہ کہ حال مؤکدہ ہو، یعنی سواؤن سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے لیے یہ ایمان نہیں لائیں گے اجمالاً. اب اس کی تاکید کر رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون والا جملہ. تو یہ حال مؤکدہ سے حال مؤکدہ اصطلاحی مراد نہیں، جیسے زیدن ابو کا عطوفاً، کہ وہ تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور اس کے بعد والا حال کی صورت میں آتا ہے تاکید ہو کر کے. مطلق تاکید کا مطلب حاصل ہوتا ہے یہاں، یا یہ کہ اس سے بدل ہو، یعنی سواؤن والے جملے سے یہ بدل ہو، یا یہ کہ یہی ان کی خبر ہو. لا یؤمنون الذین کفروا ان کا اسم، لا یؤمنون یہ خبر، اور اس سے پہلے والا جملہ سواؤن علیہم والا یہ جملہ معترضہ ہو، اس کے بیان کے ساتھ جو حکم کی علت ہے، یعنی حکم کر دیا گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے لیے انذار عدم انذار برابر ہے. تو یہ اس کی دلیل انی ہوئی. ایمان نہ لانا ان کا اس لیے ہے کہ انذار عدم انذار ان کے لیے برابر ہے، یعنی انذار ان میں کارگر نہیں ہے. جو کارگر نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور دلیل لمی یعنی جو واقع میں اور ذہن دونوں میں علت ہو، وہ آگے ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ایمان اس لیے نہیں لائیں گے کہ ان سے قبول حق کی استعداد سلب کر لی گئی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو وہ دلیل. اور یہاں پر جو بتا رہے ہیں کہ لا یؤمنون یہ ان کی خبر ہو جائے اور ماقبل جو ہے وہ اس کی علت کا بیان ہو گیا کہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے، اس لیے کہ انذار برابر ہے. تو یہ ذہن کے لحاظ سے ہے کہ جب کسی میں انذار کارگر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا. یہاں تک ہو گیا. اب اس سے بعض شاعرہ نے استدلال کیا ہے کہ تکلیف مالا یطاق جائز ہے. مالا یطاق تین طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ممتنع بالذات ہو مطلقاً، جیسے جمع ضدین. تو یہ قدرت رب کے لحاظ سے اور قدرت عبد کے لحاظ سے یہ ممتنع اور محال ہے. اور ایک یہ خاص بندے کی قدرت کے لحاظ سے ممتنع ہو، جیسے خلق اجسام، جسم کو بغیر مادے کے بنانا، تو یہ بندے کے لحاظ سے محال ہے، اور قدرت رب کے لحاظ سے ہمیشہ واقع ہے. یہ دو قسمیں ہو گئیں. تیسری یہ ہے کہ عادتاً محال ہو، جیسے ہوا میں پرواز کرنا، پانی میں چلنا، تو کثیر مسافت کو قلیل وقت میں طے کر لینا، تو یہ سب عادتاً محال ہے، اور عقلاً یہ محال نہیں ہے. تو معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں قسم مالا یطاق کی تینوں قسموں کی تکلیف واقع نہیں ہے، چاہے وہ مطلقاً محال ہو، چاہے بندے کے لحاظ سے محال ہو، چاہے عادتاً محال ہو. اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ سبھی کی تکلیف جائز ہے. جائز کا مطلب ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ہمیں کوئی مکلف بنائے اگرچہ وہ محال ہی ہو. اور ماتریدیہ کا مسلک درمیانی ہے کہ جو عادتاً محال ہے اس کی تکلیف تو ہو سکتی ہے، لیکن جو بذات محال ہے، چاہے مطلقاً چاہے خاص بندے کے لحاظ سے، اس کی تکلیف نہیں کہ آبس لازم ہے. جب وہ کام ہو ہی نہیں سکتا ہے تو اس کا حکم کہ تم اس کی بجاوری کرو یہ بیکار ہے. اس لیے ماتریدیہ کے نزدیک جو ممتنع بالذات ہے مطلقاً یا ممتنع بالذات ہے خاص قدرت عبد کے لحاظ سے، اس کی تکلیف نہیں ہو سکتی ہے.
اب واقع ہے کہ نہیں ہے تو اس پر اتفاق ہے کہ کسی بھی مالا اطاق کی تکلیف واقع نہیں، اشاعرہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں جو ہے ان اللہ لا یکلف نفسا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو یہ واقعی کا بیان ہے، یعنی اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، یہ نہیں تکلیف دے نہیں سکتا۔ تو واقع میں تو یہی ہے کہ کسی ایسے امر کا مکلف نہیں بنایا جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ ایسی لا نکلف آیا ہے کہ ہم کسی کو ایسے امر کا مکلف نہیں بناتے ہیں جو اس کی طاقت سے باہر، تو یہ واقع کو بتاتا ہے۔ تو اشارہ بھی اس کے قائل ہیں کہ کسی ایسے امر کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے جو بندے کی قدرت سے باہر ہو۔ ہاں عقلاً اس کا جواز ہے کہ نہیں ہے، اسی میں اختلاف ہے۔ اب بعض اس کے قائل ہیں کہ ایسے امر کا مکلف بنایا بھی گیا ہے، واقع بھی ہے، تو وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، ورنہ عام اشاعرہ کا مذہب یہ ہے کہ واقع ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ کچھ خاص کفار کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایمان نہیں لائیں گے، اور پھر بھی ان کو ایمان کا مکلف بنایا گیا، کیونکہ ایمان کی دعوت جو ہے سب کے لیے عام ہے اور سب سے مطالبہ ہے کہ ایمان لاؤ۔ تو ایک تو ان کے بارے میں خبر دی گئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور پھر بھی ان کو ایمان کا مکلف بنایا گیا، ان سے ایمان کا مطالبہ کیا گیا۔ تو اگر وہ ایمان لاتے تو خبر الہی کا کاذب ہونا لازم آتا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، فرمایا گیا وہ ایمان لے آئے تو خبر کا کذب لازم آتا، اور جو چیز کذب الہی کو مستلزم ہو وہ محال ہوگی، اس لیے کہ کذب الہی محال ہے۔ دوسرے کی جمعی ضدین لازم آئے گا کہ جب وہ ایمان لائیں گے تو ساری ہی باتوں پر ایمان لائیں گے، اور ساری باتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کا ایمان لانا اور نہ ایمان لانا دونوں جمع ہوگا، اور یہ اجتماعی ضدین ہے۔ تو یہ آیت اس میں سے ہے جس سے استدلال کیا ان لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ مالا اطاق کی تکلیف جائز ہے بلکہ واقع ہے۔ وہ کیسے استدلال کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور پھر ان کو ایمان کا حکم دیا۔ تو اگر وہ ایمان لاتے تو وہ اس کی خبر کذب میں بدل جاتی، اور خبر الہی کا کذب محال ہے، لہٰذا ان کا ایمان محال، تو محال کا ان کو مکلف بنایا گیا، اور محال کا مکلف بنایا گیا تو تکلیف مالا اطاق ہوئی۔ ایک دوسرے کی شامل ایمانہم الایمان بانہم لا یؤمنون، یہ وہ ایمان لائیں گے تو سارے باتوں پر ایمان لائیں گے، ان باتوں میں یہ لا یؤمنون بھی ہے، تو ان کا ایمان لانا اس بات کے ایمان پر بھی شامل ہوگا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ادھر اور جب ایمان نہیں لائیں گے تو یہ واقع میں لا یؤمنون ہوگا، اور ادھر ایمان بھی ہوگا، تبھی تو ان کا ایمان لانا صحیح ہوگا۔ تو ایمان اور عدم ایمان دونوں جمع ہوں گے، اجتماعی ضدین ہوگا، یہ بھی محال ہے، اور جو اس کو مستلزم وہ محال ہوگا، تو محال کا یہاں مکلف بنایا گیا ہے۔ اب اس کا جواب دیا کہ محال بالذات کس کو کہتے ہیں؟ ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے جو نہ ہو سکے اس کو محال بالذات کہتے ہیں، اور جو ذات کی طرف ہو کر کے اس کا نہ وجود ضروری ہو نہ عدم ضروری ہو ممکن ہے، اور ذات کی طرف نظر کرتی ہے جس کا وجود ضروری ہو واجب بالذات۔ یہ تین مفہوم ہے، واجب بالذات، ممتنع بالذات اور ممکن بالذات۔ تو نفس ذات پر جب نظر کی جائے اور وجود ضروری ہو تو یہ واجب ہے، اور نفس ذات پر نظر کی جائے اور اس کا وجود نہ ہو سکے تو وہ ممتنع ہے، اور نفس ذات کے لحاظ سے وجود عدم دونوں ہو سکتا ہے تو وہ ممکن ہے۔ اب یہ کفار کا جو ایمان ہے یہ ذات کے لحاظ سے امر ممکن ہے، جس کے بارے میں بھی کہا گیا ہو، کیونکہ سارے انسانوں کا ایمان لانا یہ امر ممکن ہے، تو یہ ممکن بالذات ہے۔ اب اللہ نے ان کے بارے میں خبر دے دی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کی وجہ سے وہ ممکن بالذات ہی رہے گا، زیادہ سے زیادہ ممتنع بالغیر ہو جائے گا، یعنی خبر الہی کی وجہ سے وہ ممتنع ہو گیا۔ تو خبر الہی کی وجہ سے کوئی امر ممتنع ہو جائے وہ الگ چیز ہے، اور ذات کے لحاظ سے ممتنع وہ الگ چیز ہے۔ تو ہمارا کلام تو اس میں ہے کہ جو ذات کے لحاظ سے ممتنع ہے اس کی تکلیف نہیں ہو سکتی ہے، اور بالاتفاق اس کی تکلیف واقع نہیں ہے، تو ان کا ایمان کوئی ممتنع نہیں ہے بلکہ ممکن بالذات ہے۔ اور ممتنع بالغیر یا واجب بالغیر تو کوئی بھی امر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ فلاں کام جیسے عالم کا وجود ہوگا تو اس کا وجود واجب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ عالم فنا ہوگا تو اس کا باقی رہنا یہ ممتنع ہو گیا،
کیونکہ علم الہی میں یہ ہے کہ فنا ہوگا، خبر الہی میں ہے کہ فنا ہوگا، تو اب خبر الہی کی وجہ سے یہ ممتنع ہو گیا. لیکن ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے تو ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے ممکن ہے. جو بھی خبر الہی کی وجہ سے ممتنع ہوگا یا واجب ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ جو کچھ استحالہ لازم آ رہا ہے تو خبر کی بنیاد پر لازم آ رہا ہے، ذات کی وجہ سے نہیں. کہ ذات کی وجہ سے تو تمام کفار کا ایمان اپنی جگہ ممکن ہے، اور جب ممکن ہے تو اسی ممکن ہی کا مکلف بنایا گیا کہ ایک امر ممکن ہے ہر ایک کا ایمان لانا اور ہر ایک سے ایمان لانے کا مطالبہ ہے، تو کسی محال کا مکلف بنانا ہوا ہی نہیں. اسی کا جواب دیا ہے مصنف نے کہ حق تو یہ ہے کہ تکلیف بالممتنع، چونکہ شرعی ہیں اس لیے ان کا کہ ممتنع بذات کا مکلف بنانا اگرچہ عقلاً جائز ہے، وہ اس لحاظ سے کہ احکام کسی غرض کو نہیں چاہتے، خاص طور سے بجاوری، یعنی مکلف بنایا جائے اور بجاوری مقصود یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن یہ واقع نہیں ہے، یعنی کسی محال بذات کا مکلف بنانا یہ واقع نہیں ہے. استقراء اور چھانبین کی وجہ سے کہ جتنے احکام بھی ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو ممتنع بذات ہو. اب رہ گیا خبر دینے کی وجہ سے کہ خبر دی اللہ نے ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ ممتنع بالغیر ہوا. اپنی ذات میں تو ممکن تھا، یعنی ہر ایک کا ایمان لانا اپنی جگہ ممکن ہے اور اسی ممکن کا ان کو مکلف بنایا گیا ہے. اور خبر دینے کی وجہ سے وہ امکان ذاتی سے امتناع ذاتی کی طرف منقلب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ حقیقت جس کی امکان ہو وہ حقیقت کے لحاظ سے ممتنع یا واجب نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ تو سارے ہی امور ہیں کہ علم الہی میں ظاہری کے متعلق ہے کہ وہ پیدا ہوگا نہیں ہوگا، عالم فنا ہوگا باقی رہے گا. تو علم الہی میں کوئی ایک ہے، اب علم الہی میں یہ ہے کہ فنا ہوگا، تو اب اس کی وجہ سے بقا یہ یعنی ہمیشہ باقی رہنا یہ ممتنع ہوا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو باقی رکھنے پر قدرت نہیں ہے، وہ مقدور نہیں، یہ نہیں ثابت ہوتا ہے. والاخبار بوقوع شیء عدمی، اور کسی چیز کے واقع ہونا یا نہ ہونے کی خبر دینا اس کے اوپر قدرت کی نفی نہیں کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا خبر دینا اس کے بارے میں یہ وہ کرے گا، جیسے کہ فلاں کو جنت میں داخل کرے گا تو اب نہ داخل کرنے کی قدرت سلب نہیں ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا خبر دینا اس کے بارے میں جو وہ کرے گا یا بندہ کرے گا اپنے اختیار سے، تو اپنے اختیار سے رب تعالیٰ عالم کو فنا کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی رکھنے کی قدرت ختم ہو گئی اور باقی رہنا یہ بھی ذات ممتنع ہو گیا. تو ذات کے لحاظ سے تو بقا فنا دونوں ممکن ہے. اب خبر دے دی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف کی قدرت ہی نہیں رہی ہے، وہ ممکنات سے باہر ہو گیا. اور کسی چیز کے واقع ہونے یا نہ ہونے کی خبر دینا یہ اس کے اوپر قدرت کو ختم نہیں کرتا ہے، جیسے کہ باری تعالیٰ کا اس کے بارے میں خبر دینا جس کو خود وہ کرے گا یا بندہ اپنے اختیار سے کرے گا. تو اسی طرح سے اب ان کے بارے میں ان کے ایمان کو بالذات دیکھا جائے، تمام کفار کے ایمان بالذات ممکن ہے. آپ خبر دے دی کچھ شخصوں کے بارے میں کہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کی وجہ سے وہ ممکن ذاتی سے پلٹ کر کے ممتنع ذاتی نہیں ہو جاتا ہے، وہ اپنے حال ہی پر رہے گا. زیادہ سے زیادہ یہ کہ خبر کی وجہ سے ممتنع بالغیر ہوگا، تو کوئی بھی ممکن ممتنع بالغیر ہو سکتا ہے یا واجب بالغیر ہو سکتا ہے. اب یہ بیان کیا ہے، زیادہ ہو گیا کیا، کہ جب یہ ہے کہ انذار عدم انذار ان کے لیے برابر ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب کو دعوت دینے کا فائدہ کیا ہوا. تو اس کو کہا ہے کہ انذار کا فائدہ اس یقین کے بعد کہ یہ کارگر نہیں ہے، لا نفع بخش نہیں، لا ینجعو بمعنی لا ینفع. اس کا فائدہ کیا ہے؟ الزام الحجہ. فائدہ تو یہ مبدا ہے، الزام یہ خبر ہے. اسی پر تو حیاضت و حاضر حفظ و حسن جمع کرنا، حیاضہ مصدر حفاظت کے وزن پر. تو یہ جاننے کے بعد کہ انذار کارگر نہیں ہوگا، انذار کا فائدہ ہے حجت کو لازم کر دینا، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ما جانا من نذیر، کہ کوئی ہمارے پاس ڈر سلانے والا نہیں آیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کی فضیلت کو حاصل کر لینا، کہ حضور نے دعوت دی، جو دعوت کا ثواب اور اس کی فضیلت ان کو حاصل ہو گئی. یہ دو فائدے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ ان کے اوپر حجت لازم ہوگی کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا.
دوسرے کی انذار اور دعوت کا فائدہ حضور کو ضرور حاصل ہوگا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا سواؤن علیہم، یعنی ان پر انذار اور عدم انذار برابر ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ سواؤن علیکا، کیونکہ حضور کے لیے تو انذار بہرحال مفید ہوگا۔ جیسے کہ بت پرستوں سے فرمایا سواؤن علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تم پر برابر ہے کہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب اس تقدیر پر کہ آیت سے مراد الذین سے مراد کچھ معین اشخاص ہوں، تو اس میں غیب کی خبر ہوئی اس کے مطابق جیسا کہ وہ واقع میں ہے، اور کیونکہ جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے وہ واقع میں بھی ایمان نہیں لائے، تو جیسا قرآن نے بتایا ویسے ہی واقع ہوا۔ تو اس آیت میں غیب کی خبر ہے، علامہ ہوا اس کے مطابق جو جیسا کہ واقع میں ہے۔ اگر موصول الذین سے مراد کچھ معین اشخاص ہوں تو یہ آیت معجزات میں سے ہے۔ اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اب ان کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی، اور ان کی آنکھوں پر ایک بڑا پردہ ہے، اور ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس کا ربط بیان کیا ما سبق سے کہ تعلیل للحکم السابق و بیان ما یقتضی، حکم سابق یہ تھا کہ یہ کفر کو ثابت رہے، ان کے لیے انذار عدم انذار برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو انذار عدم انذار برابر ہے اور ایمان کیوں نہیں لائیں گے، تو اس کی وجہ بیان کی گئی کہ ان کے کفر اور اصرار کی وجہ سے ان سے قبول حق کی استعداد سلب کر لی گئی، اور ان کے دلوں پر کانوں پر مہر کر دی گئی۔ دل پر مہر ہونے کی وجہ سے وہ حق کو سمجھتے نہیں، کان پر مہر ہونے کی وجہ سے حق کو سنتے نہیں، اور نگاہوں پر پردہ ہونے کی وجہ سے حق کے دلائل اور اس کی نشانیوں کو دیکھتے نہیں، حق کی نشانیوں کو دیکھتے نہیں۔ اب یہاں تفصیل لفظ ختم ہے اور لفظ غشاوہ ہے، ان دونوں کو بیان کیا، اور سمع و بصر کو آگے بیان کیا ہے۔ والختم القتم، یہ ختم کا معنی ہے چھپانا، اصل میں تو ختم کہتے ہیں الوسم بے تابعین، کسی ٹھپے سے مہر لگانا اور اس کا اثر، پھر اس میں چونکہ جب مہر لگا دی جاتی ہے کسی چیز میں کچھ رکھ کر کے تو اس میں چھپانا پایا جاتا ہے، اس کے لیے لازم ہے ختم۔ تو لازم سے تفسیر کی ہے کہ ختم کا معنی ختم ہے، اور اس سے پھر کسی چیز سے اعتماد حاصل کرنے کو، اس پر مہر لگا کر کے اعتماد حاصل کرنے کو موسوم کیا گیا۔ تو اصلی معنی تو چھپانا تھا، پھر کسی چیز پر مہر رکھ کر کے اعتماد حاصل کر لیا کہ اس میں سے کچھ نکلے گا نہیں، باہر سے کچھ جائے گا نہیں، تو دوسرے نمبر کو اس کو ختم کہا گیا۔ اب پہلے معنی سے مناسبت کیا ہے، اس کو کہا لأنہ کتم لہو، اس لیے کہ یہ اس کو چھپا دینا ہے۔ والبلوغ آخرہ، یعنی سمیہ بالبلوغ آخرہ، کسی شے کے آخر تک پہنچنے کو ختم کہا گیا، جیسے ختمت الکتاب، میں نے کتاب ختم کی، یعنی اس کے آخر تک پہنچ گیا۔ اب اس کی پہلے معنی سے کیا مناسبت ہے؟ پہلا معنی تو ختم ہے، ختم کرنے میں آخر تک پہنچنے میں تو کچھ چھپانا ہوتا نہیں، اس کو کہا کہ اس کو دوسرے معنی سے مناسبت ہے کہ جب کسی چیز پر مہر لگا کر کے اعتماد حاصل کر لیتے ہیں تو وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، اور محفوظ ہونے کی وجہ سے اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب اس میں سے کوئی باہر نہیں آئے گا، باہر سے اس میں کچھ جائے گا ہی نہیں۔ تو اس دوسرے سے مناسبت ہے بلوغ کو، آخر تک پہنچنے کو، اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ یہ آخری عمل ہے جو اس کے محفوظ رکھنے میں پھر سے احراز ہے، تو پناہ کہتے ہیں احراز پناہ میں لینا اور محفوظ کرنا، اس پر نظر کرتے ہوئے کہ یہ آخر تک پہنچ جانا یہی آخری عمل ہے جو اس کے محفوظ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ لفظ غشاوہ کو بیان کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ کچھ الفاظ کی ہیئت بھی کچھ خاص معانی پر دلالت کرتی ہے، جیسے فعال کا وزن اعلیٰ پر دلالت کرتا ہے، جیسے خیاط ما یخاط بھی حتی یلج الجمل فی سم الخیاط،
تو خیاط سوئی کو کہتے ہیں، مانا اس کا ما یخاط بھی، اسی طرح رکاب ما یرکب بھی، حزام ما یحزم و یشد بھی۔ اب اس کے ساتھ جب تانیث لگ جاتی ہے، فعالہ کا وزن ہو جاتا ہے، تو یہ استعمال کو چھا جانے کو بتاتا ہے۔ جیسے امامہ جو سر کو لپیٹ لیتا ہے، عصابہ امامہ سے چھوٹی پٹی ہوتی ہے جو سر کو میں لپیٹی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے صناعات کے نام ہیں، جیسے خیاطہ ہے، قصارہ ہے، سیاغہ ہے، تو یہ سب اس فن کی ساری چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو استعمال کو بتانے کے لیے فعالہ کا وزن استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ غشاوہ آیا، اس کو کہا کہ یہ فعالہ کا وزن ہے غشاہو بمانا غطاہو سے، غشاہو کو مانا اس کو چھپا لیا، بنیت لما یشتمل علی الشیء، یہ وزن اس کے لیے بنایا گیا جو شے پر مشتمل ہو۔ جیسے عصابہ تو پٹی کہتے ہیں جو سر کو چھپا لیتی ہے، سر کو گھیر لیتی ہے، امامہ ویسے ہی پگڑی کو کہتے ہیں جو سر کو گھیرے ہوتا ہے، ایسی اور الفاظ ہیں۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب جو فرمایا گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر کانوں پر مہر کر دی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بعض نے کہا کہ اس کو کہ حقیقت پر رکھا جائے کہ اللہ نے مہر کر دی ہے۔ اب مہر کرنے کی حالت اور کیفیت کیا ہے، اس کا علم اللہ کے سپرد کیا جائے۔ دوسرے ہے کہ اس کے کچھ توجیہ تعویل کی جائے، تو اس کو بیان کیا کہ ان کے کان پر واقعتاً مہر ہو تو ایسا تو ہے نہیں، کان ان کا کھلا ہوا ہے، دل تو خیر اندر کی چیز ہے، اور آنکھ کے سامنے پردہ ہو تو ایسا بھی نہیں ہے، آنکھیں ان کی کھلی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، ایسی کانوں سے بس اب باتیں سنتے ہیں۔ پھر جو فرمایا گیا کہ دلوں اور کانوں پر مہر کر دی گئی ہے اور آنکھوں پہ پردہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی اعلیٰ افساری غشاوہ صراحتاً تو یہ نہیں ہے کہ وجہ، لیکن بعض قرأتوں میں آیا وجہ اعلیٰ افساری غشاوتاً، یہ اعلیٰ مقدر کر کے اس کا مفعول بہی بنایا گیا ہے۔ تو آنکھ پر پردہ ڈالنا جب ہوگا تو تغشیہ ہوگا، تغشیہ ایک معنی چھا دینا، پردہ ڈالنا۔ تو اس کو کہا ہے کہ حقیقتاً مہر کرنا اور پردہ ڈالنا نہیں ہے۔ تب پھر کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں و کانوں میں ایسی کیفیت پیدا کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ کفر اور معاصی سے محبت کرتے ہیں، اور طاعت، ایمان اور طاعت سے نفرت کرتے ہیں۔ اور یہ حیت کیوں پیدا کی گئی؟ ان کی گمراہی اور نظر صحیح سے اعراض کی وجہ سے۔ اب اس حیت کی وجہ سے ان کے دل ایسے ہو گئے ہیں کہ ان میں حق نفوذ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ حیت ان کے دلوں اور کانوں میں ایسی حیت پیدا کر رہی ہے کہ دل ان کے حق کو قبول نہیں کرتے، کان حق کو سنتے نہیں ہیں، ایسی آنکھیں ان کی حق کی نشانیوں کو دیکھتی نہیں ہیں۔ اسی حیت کو مہر کرنا کہا گیا ہے۔ تو اس کو بیان کیا کہ وَإِنَّمَا وَلَا خَتْنَ وَلَا تَخْشِيَةَ الْحَقِيقَةِ، یعنی حقیقتاً مہر کرنا اور پردہ ڈالنا نہیں ہے۔ ان دونوں سے مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایسی حیت پیدا کر دینا، حیاتاً تمرنہم علی استحباب الکفر والمعاصی، مرنا یمرن مرانتاً ناصرہ سے عادی ہونا، مرنا تمرین عادی بنانا، خوگر کرنا۔ تو ان کے دلوں میں مراد ہے ان کے دلوں میں ایسی حیت پیدا کرنا جو ان کو کفر اور معاصی کو محبوب رکھنے اور ایمان و طاعت کو ناپسند کرنے، برا سمجھنے کا خوگر بنا دیتی ہے۔ اور یہ حیت پیدا کرنا کہاں سے ہوا؟ بے سبب غیہم، تو حیت پیدا کرنا ان کے نفوس میں ان کے غی، گمراہی اور تقلید میں انہماک اور نظر صحیح سے اعراض کی وجہ سے۔ اب حیت پیدا کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ فَتَجْعَلُوا قُلُوبَهُمْ، تجعلوا کی ضمیر وہ ہے کہ وہی حیت کی طرح ہے کہ وہ حیت ان کے دلوں کو اس حال میں کر دیتی ہے کہ ان میں حق نفوذ نہیں کرتا، اور ان کے کانوں اسماعہم تعافو استماعہم، یعنی تجعلوا اسماعہم تعافو، عافو نفرت کرنا، اور وہ حیت ان کے کانوں کو اس حالت میں کر دیتی ہے کہ وہ حق کو سننے سے نفرت کرتے ہیں۔ فَتَصِيرُ كَأَنَّهَا مُسْتَوْثَقٌ مِنْهَا بِالْخَتْمِ، تو یہ ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ مہر کر کے ان پر اعتماد حاصل کر لیا گیا ہے۔
مہر کر کے مضبوط کر دیا گیا. تو جیسے کسی چیز پر واقعتاً مہر کر دی جائے تو اعتماد ہو جاتا ہے کہ اب اس میں باہر سے کچھ جائے گا نہیں، اندر سے نکلے گا نہیں. تو وہی ہیئت جب پیدا کر دی گئی ہے تو اب اس میں حق نفوذ نہیں کرے گا اور دل میں جو کفر ہے وہ باہر نہیں آئے گا. تو اس وجہ سے اس کو ختم سے تشبیہ دی گئی. اور مشبہ بہی کے لیے جو لفظ ہے ختم وہ لایا گیا. اب اس سے مشتق ہوا فعل ختم ہے. تو یہ استعارات تصریحیہ تبعیہ ہوا. مشبہ بھی ختم آیا اور ختم سے مشتق ختم ہے وہ اس کی جگہ رکھا گیا. تو اس وجہ سے مشتق میں جب جاری ہوا تو تبعیہ ہوا. اب ابصار والا ابصار مغشاوہ ہے تو اس کے لیے کہا ہوا ابصار ہوں، یعنی تجالو ابصار ہوں کہ وہ حیت لا تجتلی ہے، اجتلا ہو رہا ہو جلین کی چیز کو واضح طور سے دیکھنا. لا تجتلی آیات المنصوبۃ، آیات جو ہے اس کا مفعول بہی ہے. کما تجتلیہ آیور المستبصرین فتسیر کانہا غطی علیہا وحیل بینہا و بین الابصار. اور وہ حیت ان کی آنکھوں کو ایسی کر دیتی ہے کہ وہ دیکھتی نہیں ہیں ان نشانیوں کو جو انفس اور آفاق میں قائم کی گئی ہیں، جس طرح سے کہ بصیرت والوں کی آنکھیں ان نشانیوں کو دیکھتی ہیں. فتسیر ہوتی یہ آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ گویا کہ ان آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے وحیلہ بینہا و بین الابصار، اور حیلولہ سے حیلولہ سے قیلہ مجہول قیلہ کو نمبر، اور ان کے اور دیکھنے کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا ہے. تو اب یہ بھی ایک حالت ہوئی کہ واقعتاً کسی چیز کے سامنے پردہ رکھ دیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آگے کی چیز نہیں دیکھے گی، اور ان کی نگاہوں وہ کیفیت پیدا کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے حق کی نشانیوں کو نہیں دیکھتی ہیں. تو اس کو کہا گیا کہ پردہ ڈال دیا گیا ہے. تو اس حیت کو غشاوہ پردہ ڈالنا یہ کہا گیا. تو حیت یہ مشبہ اور غشاوہ مشبہ بھی ہے. مشبہ بھی صراحتاً آ گیا، اور چونکہ یہ اس میں جامد میں جاری ہوا غشاوہ میں، اس لیے استعارہ تصریحیہ اصلیہ ہوا. اسی کو کہا وسماہ علی الاستعارۃ ختما و تخشیہ. اسی حیت پیدا کرنے کو بطور استعارہ ختم اور تخشیہ کہا ہے، مہر کرنا اور پردہ ڈالنا کہا ہے. دوسری کی تمثیل مانیں تو تمثیل میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف چند امور کا مجموعہ ہوتا ہے، اور اس مجموعے سے ایک حیت منتزع ہوتی ہے. تو ایک طرف چند امور کا مجموعہ ہے، اس سے ایک حیت منتزع ہوئی، اور دوسری طرف چند امور کا مجموعہ ہے، اس سے ایک حیت منتزع ہوئی، اور ایک حیت کی دوسرے حیت سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو یہ مانا جائے کہ کچھ برتن وغیرہ ہیں جن میں کچھ چیز رکھی گئی ہے، اب اس کے اوپر مہر کر دی گئی یا پردہ ڈال دیا گیا تو اب اس میں کوئی چیز جا نہیں سکتی، وہ مشبہ بھی ہے. تو اور ادھر ان کے قلوب اور کان اور آنکھ کی حالت یہ ہے کہ ان کے اندر ایسی حالت پیدا کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے کہ یہ حق ان میں نفوذ نہیں کرتا ہے. تو ان سب کے مجموعے سے ان کے دل و کانوں وغیرہ کا ہونا اور ان کی یہ کیفیت ہونا کہ ان میں کچھ نفوذ نہیں کرتا ہے، تو اس حالت کو اس حالت سے تشبیہ دی گئی ہے جو ان برتنوں کی ہوتی ہے جن پہ واقعتاً حقیقتاً مہر کر دی گئی ہے کہ ان میں کچھ نفوذ نہیں کرتا ہے. تو ایک حالت کو دوسری کی حالت سے تشبیہ دی گئی. جب حال کی حالت سے تشبیہ ہوتی ہے وہی تمثیل کہلاتی ہے، تشبیہ مرکب و مرکب. تو تمثیل بھی بنا سکتے ہیں. اس کو کہا ہے کہ اور مسئلہ قلوبہم و مشاعرہم المعوفہ. آفہ اوفق معنی آفت پہنچنا، اسی سے ایفت زرعو ہے مجہول قیلہ کے وزن پر، کھیتی کو آفت پہنچ گئی تو مقول کے وزن پر معوف ہوگا. اردو فارسی معوف استعمال کرتے ہیں. مشاعرہم المعوفۃ باشیاء ضرب حجاب بینہا و بین الاستنفاع بہا ختما و تغطیۃ. یا ان کے دلوں کو اور ان کے معوف حواس کو تشبیہ مثال دی ہے، تمثیل پیش کی ہے ایسی چیزوں سے کہ ان چیزوں میں اور ان سے فائدہ اٹھانے میں مہر کر کے اور پردہ ڈال کر کے ضرب حجاب ڈال دیا گیا ہے. تو مہر کر کے اور پردہ رکھ کر کے حجاب ڈال دیا گیا ہے.
تو اب ان میں کچھ نفوذ نہیں کر سکتا، نہ ان میں سے کچھ نکل سکتا ہے. تو ویسے ہی ان کے قلوب کی اور ان کے کانوں کی آنکھوں کی حالت ہے، تو ایک حالت کی دوسری حالت سے تشبیہ ہے. اب آگے یہ کہا وقد بلا احداث حاضل آیا، اسی حیت پیدا کرنے کی تعبیر کہیں طبع سے ہوئی ہے. باری تعالیٰ کے ارشاد اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر مہر کر دی ہے. طبع مانا ٹھپا مارنا، مہر لگانا. اور اسی کی تعبیر اغفال، غافل کرنے سے ہوئی ہے. اس ارشاد میں ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اس کی بات نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. کوئی حیت پیدا کر دینا ہے، اسی کو غافل کرنا کہا گیا. اور اسی کی تعبیر اقصا، قصبہ سخت ہونا، اقصا یقصی اقسان، اسی سے افعال متعدی، اور سخت کرنے سے تعبیر کی گئی. اس ارشاد میں وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. تو وہی حیت پیدا کرنا ہے، اسی حیت پیدا کرنے کو دلوں کو سخت کرنا یہ فرمایا گیا. تو اسی حیت پیدا کرنے کو کہیں ختم کہا گیا ہے، کہیں طبع کہا گیا ہے، کہیں اغفال کہا گیا ہے، اور کہیں سخت کرنا یا اللہ قلوب قاسیہ، اسی کا حاصل اقصا. تو کئی اقصا سے تعبیر کی گئی ہے، یہاں تک ہو گیا. اب معتزلہ کے لیے اس میں پریشانی ہے کہ جیسے حق خود نہ قبول کرنا، ویسے دوسرے کو قبول حق سے روکنا. تو مہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قبول حق سے روک دیا گیا، یہ قبیح ہے. تو اس کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ختمہ کا یہ معنی کہ اللہ نے ان کو قبول حق سے روک دیا، یہ مطلب، اور ختم کا حقیقی معنی یہ مراد نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایسی حیت پیدا کر دینا جس کی وجہ سے وہ حق کے قبول سے باز آ جائے، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ جتنے بھی ممکنات ہیں یہ سب فعل باری تعالیٰ سے ہوتے ہیں، اور اسی کی قدرت سے ان کا وقوع ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک امر ممکن ہے، یعنی ان کے دلوں کی کیفیت اور حالت کا ہونا کہ کفر اور اس پر اصرار کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت پیدا کر دی گئی. تو یہ بھی ممکنات میں سے ایک امر ممکن ہے جو واقع ہے. اور سارے ممکنات اللہ کی تخلیق سے واقع ہوتے ہیں، اسی کی قدرت سے وقوع پذیر ہوتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کی اسناد اللہ کی طرف حقیقتاً ہے کہ اسی نے ان کے دلوں اور کانوں کی حیت کر دی ہے. تو اس کو بیان کیا اہل سنت کے طور پر. اب رہا کہ پھر ان کی مذمت کیوں ہے، جس کو زمخشری نے کشاف میں ذکر کیا ہے کہ حقیقی معنی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ آیت جو ہے ان کے ذم کے طور پر آئی ہے. تو اگر یہ فعل اللہ تعالیٰ کا ہے تو کفار کی اس میں کوئی مذمت نہیں، کیونکہ ان کا فعل ہی نہیں ہے. اور پھر یہ آیت ان کی مذمت کے طور پر وارد ہوئی ہے، تو اس کو بیان کیا کہ مذمت اس لیے کہ یہ حیت ان کے کفر اور معاصی پر اصرار کی وجہ سے پیدا کی گئی ہے. تو چونکہ کفر و معاصی پر انہوں نے اصرار کیا اور اس کے بعد یہ حیت پیدا کی گئی ہے، اس لیے بطور مذمت ان کو ذکر کیا گیا ہے. وَهِيَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمُمْكِنَاتِ بِأَصْلِهَا مُسْتَنِدَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، اور یہ حیت اس لحاظ سے کہ تمام ممکنات اللہ کی طرف نسبت رکھنے والے ہیں، اور اسی کی قدرت سے واقع ہے، اس ندت الیہ ہے. اس لحاظ سے اس حیت کی اسناد بھی اس کی طرف کی گئی. اب مذمت کیوں، اس کو کہا من حیث انہا مسببۃ مختلفون ورزل آیتن آیتن علیہم شناعت صفتہم و وخامت عاقبتہم، اور اس لحاظ سے کہ حیت مسبب ہے اس کا جس کا انہوں نے ارتکاب کیا. اللہ تعالیٰ کے ارشاد بل طبع اللہ علیہا بکفرہم کی دلیل سے کہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب مہر کی. اور اسے اس کے ارشاد بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، اس وجہ سے کہ ایمان لائے پھر کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر کی گئی. تو اس لحاظ سے کہ ان کے عمل اصرار کے ارتکاب کی وجہ سے یہ مہر پیدا کی گئی ہے، یہ حیت پیدا کی گئی ہے، اس وجہ سے ان کی مذمت آئی. تو اس کو کہا ومن حیث انہا مسبۃ مختلفوہ ورزل آیتن نا آیتن علیہ، نا فلان اخبر بے موتی، اور نا علی فلان ذکر عیوبہ و شہر ذنوبہ، کسی کے خرابیوں کو بیان کرنا، اس کی تشہیر کرنا. یہاں اعلیٰ کے ساتھ ہے نا آیتن علیہم،
اور شناعت صفتہم و وخامت عاقبتہم یہ ناعیہ کا مفعول بھی ہے. شناعت مانے برائی اور وخامت مانے خرابی ہے. تو اس لحاظ سے کہ ان کے فعل کا مسبب ہے یہ آیت ان کے اوپر ان کی صفت کی خرابی اور ان کے انجام کی برائی کو بیان کرتے ہوئے وارد ہوئی. تو خرابی تو ختم اللہ علی قلوبہم میں صفت کی خرابی ہے اور انجام کی برائی ولہم عذاب عظیم میں ہے کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. اب معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی یہ دوسرے کو قبول حق سے روک دینا یہ کبھی اور کبھی کی اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی ہے، لہذا اس کا اصلی معنی یہ مراد لیا کہ اللہ ہی نے مہر کر دی یعنی ایسی حید پیدا کر دی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کو اگر مانے تو ظلم لازم آئے گا کہ خود ہی وہ حید پیدا کی اور خود ہی اس پر ان کو سزا دی. اس لیے اس کا یہ معنی کہ اللہ نے یہ حید پیدا کر دی ہے یہ معنی نہیں ہو سکتا ہے. تب اس کی تعویل کرتے ہیں مختلف تعویل. اب ان پر کلام کیا ہے کہ قبیح جو ہے کوئی بھی عمل قبیح ہوتا ہے بندے کے کسب کے لحاظ سے کہ کسی چیز کو اللہ نے ممنوع قرار دیا حرام ٹھہرایا ہے اور بندہ اس کو کرتا ہے تو اس کا کرنا یہ حرام ہوتا ہے اور یہ فعل اس کا قبیح ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس فعل کو اس کے ارادے کے وقت پیدا کر دیتا ہے تو پیدا کرنا یہ قبیح نہیں ہے. جیسے بندہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ پاؤں میں اللہ تعالیٰ نے قوت پیدا کی ہے لیکن اب اس ہاتھ پاؤں سے وہ چلنا چاہتا ہے مسجد کی جانب تو اللہ تعالیٰ چلنا اور حرکت اس میں پیدا کر دیتا ہے تو یہ پیدا کرنا اللہ کا فعل ہوا اور بندہ کا اس کی جانب ارادہ کرنا اور جانا ہے یہ بندے کا فعل ہوا. تو بندے کا فعل یہ حسن ہے تو اس کے لحاظ سے اس کو ثواب ہوتا ہے اور اسی سے وہ خانے کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہاں بھی چلنا اور حرکت کرنا پیدا کر دیتا ہے باری تعالیٰ. تو یہ پیدا کرنا یہ تو اللہ کا فعل ہوا اور اس کو شر میں استعمال کرنا اور اس کا کسب کرنا یہ بندے کا فعل ہوا. تو کسب کے لحاظ سے وہ قبیح اور خلق کے لحاظ سے قبیح نہیں. خلق کسی چیز کا قبیح نہیں ہے. بندے کا کسب کرنا یہی حسن یا قبیح ہوتا ہے کہ اگر اچھے کام کا ہے تو حسن ہے برے کا ہے تو قبیح. تو لہذا اس کی اسناد جو اللہ کی طرف ہوتی ہے تو وہ کسب کی نہیں خلق کی ہوتی ہے اور خلق کی اس طرف اسناد کرنے میں کوئی قوم نہیں ہے. اب معتزلہ نے اس سے بچنے کے لیے یہ مانا کہ بندے خود اپنے افعال کے خالق ہیں. حالانکہ جو کچھ خرابی تھی یہ قبح تھا وہ تو کسب میں تھا خلق میں نہیں تھا. لیکن اس سے بچنے کے لیے کہ یہ قبیح ہے اور قبیح کی اسناد اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی ہے تو انہوں نے لا تعداد خالق مان لیے جتنے بندے اتنے خالق. حالانکہ یہ دلیل عقلی نقلی دونوں کے خلاف ہے. دلیل عقلی سے ثابت ہے کہ کائنات میں دو الہ ہوں تو ایک اگر حرکت زید کا ارادہ کرے دوسرا سکون زید کا ارادہ کرے اگر دونوں امر واقع ہوں تو اجتماع ضدین لازم آئے گا جو محال ہے. اور اگر ایک کا ارادہ واقع ہو دوسرے کا واقع نہ ہو تو جس کا ارادہ واقع نہیں ہوگا وہ عاجز ہوگا جس کا ارادہ واقع ہوگا وہ قادر ہوگا جو قادر ہوگا وہی الہ ہوگا دوسرا الہ نہیں ہوگا. یہ دلیل عقلی قائم ہے کہ دو الہ نہیں ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے دلیل نقلی بھی ہے. اللہ خالق و کل شے اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. حل من خالق غیر اللہ کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ اور خلقکم وما تعملون اسی نے تم کو بھی پیدا کیا تمہارے عملوں کے لیے. تو ذات اور افعال صفات اخلاق سب کی تخلیق کرنے والا وہی ہے اور اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. تو اس دلیل عقلی نقلی سب کو چھوڑ کر کے انہوں نے بے شمار خالق بنا لیے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ظلم لازم آئے گا یعنی اس نے افعال کو پیدا کیا پھر اس پر سزا دے تو ظلم ہوگا. تو یہ ظلم کے معنی سے ناشنائی ہے کہ ظلم کہتے ہیں مل کے غیر میں بیجا تصرف کرنا. اگر تصرف بجا ہو یعنی اس کے اذن سے اس نے تصرف کیا ہے یا یہ ہے کہ اب کسی کا سامان جل رہا ہے اس نے بچا دیا یا ڈوبنے والا ہے اس نے دور کر دیا تو یہ بیجا نہیں ہے تو وہ تو ظلم نہیں ہے. لیکن خود بخود ڈال دیا جلا دیا تو یہ ظلم ہوا کہ مل کے غیر میں بیجا تصرف ہوا. تو اب یہ ثابت کریں کہ کوئی چیز ایسی ہے کائنات میں جو مل کے الہی سے باہر ہے. کائنات میں جتنے بھی ہیں اخلا جن انسان فرشتے اور غیر اخلا جوادات نباتات حیوانات یہ سب کی سب
اللہ کی احاطہ ملک سے باہر نہیں ہے، اور اپنی ملک میں اگر کوئی تصرف کرے تو یہ ظلم نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی نے درخت خریدا، اس کے کچھ لکڑیاں محراب میں لگا دی، کچھ میز بنا دی، کرسی بنا دی اور کچھ چولہے میں ڈال دی، تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ ظالم ہے کہ اس نے ایک ہی درخت کی لکڑیوں کو کچھ کو محراب میں لگایا اور کہیں میز بنایا اور کچھ چولہے میں ڈالی، کیونکہ اس نے اپنی ملک میں تصرف کیا، اور ملک میں تصرف کرنے والا ظالم نہیں ہوتا ہے۔ تو جو کچھ ہے وہ اللہ کے ملک کے اندر ہے، اس نے کسی کو جنت میں رکھا، کسی کو جہنم میں ڈالا، تو اپنی ملک میں تصرف کیا، اور اپنی ملک میں تصرف کرنے والا ظالم نہیں ہو سکتا ہے، تو ظلم اللہ کے حق میں متصور نہیں ہے۔ چوتھے یہ ہے کہ یہ مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ بندے کو جو اپنے افعال کو خلق کرنے کی قدرت ہے یہ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے اور اسی کی دی ہوئی ہے۔ تو بندے جو اپنے افعال کی تخلیق کرتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی قدرت سے، تو اللہ نے ان کو قدرت دی ہے جانتے ہوئے کہ بندہ اس کو ناجائز جگہوں میں حرام میں استعمال کرے گا، تو یہ ایسے ہی ہوا جیسے کہ کسی ڈاکو کو، قاتل کو ننگی تلوار دی جائے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کو قتل و غارت گری میں استعمال کرے گا، تو خود قتل و غارت گری کرنا یہ قبیح ہے، اور ایسی کسی اور کو قابو دے دینا کہ وہ اس سے قتل و غارت گری کرے یہ بھی قبیح ہے۔ تو ان پر اعتراض آتا ہے کہ اگر تم مانتے ہو کہ یہ سب بندے اپنے افعال کے خالق ہیں مگر خلق کی قدرت اللہ کی دی ہوئی ہے، تو یہ بھی تو قبیح ہے کہ اس نے بندوں کو جو کہ کبھی قبائح و شروع کو انجام دینے والے ہیں ان کو یہ قدرت دے دی، تو یہ قدرت دینا بھی قبیح ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہے، لیکن اللہ نے ان کو قدرت دی کسی حکمت کی وجہ سے، جس کو وہی جانتا ہے۔ تو یہ پہلے ہی کوئی نہیں مانتے ہیں کہ اللہ ہی ان سب افعال کا خالق ہے اور کسی حکمت کی وجہ سے ان کو وہی جانتا ہے۔ تو اب ان کے طور پر یہ بات بنتی نہیں ہے کہ اللہ نے مہر کر دی ہے، تو اس کی وہ تعویل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر 7 تعویلیں ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مہر کرنا نہیں ہے بلکہ یہ اعراض عن الحق، کہ یہ کفار جو ہیں حق سے اعراض کرنے والے ہیں، اور اعراض کی صفت ان کے اندر راسخ اور مضبوط ہو گئی، اور جب کسی کی اندر کوئی صفت راسخ اور مضبوط ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں فلان مجبول علی کذا، جیسے کسی میں شراب خواری کی عادت راسخ اور منسوخ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ شراب اسی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ تو اسی طریقے سے چونکہ اعراض عن الحق کی صفت ان کے اندر راسخ اور مضبوط ہو گئی تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر کے کہا گیا کہ اللہ نے مہر کر دی ہے، اور حقیقتاً مہر کرنا نہیں ہے۔ جیسے کہ فلاں اسی صفت پر پیدا کیا گیا، مجبور اللہ قضا کو کہتے ہیں، اور یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یہ صفت اس کے اندر خلقتاً ہے، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ صفت اس کے اندر راسخ ہے اور عادت اس کی پختہ ہو چکی ہے کہ اس سے چھوٹنے والی نہیں ہے۔ تو یہ اعراض عن الحق کے راسخ ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، اور حقیقی نسبت یہ مراد نہیں ہے۔ پہلی تعویل معتزلہ اس میں مضطرب ہوئے تو ان میں اس طرح کئی طرح کی تعویلیں کی۔ پہلی یہ کہ قوم نے جب حق سے اعراض کیا اور یہ بات یعنی اعراض ان کے دلوں میں جاگزیں ہو گیا، یہاں تک کہ یہ فطرت اور طبیعت کی طرح بن گیا، ان کی فطرت اور طبیعت کی طرح بن گیا، تو اس وصف خلقی سے اس کو تشبیہ دی گئی جس پر کہ آدمی پیدا کیا گیا، تو گویا کہ اللہ ہی نے پیدا کر دیا، تو یہ کہا گیا کہ اللہ نے مہر کر دی ہے، اور یہ معنی مراد نہیں بلکہ یہ ہے کہ حق سے اعراض ان میں راسخ ہو گیا۔ دوسری تعویل کی تمثیل مراد ہے، یعنی وہ قلوب جو واقعتاً سوچنے سمجھنے سے عاری ہیں ان کی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی تخلیق سے ایسے ہیں، تو ان کے قلوب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور تمثیل میں یہ ہوتا ہے کہ مشبہ بہی کو رکھ دیا جاتا ہے مشبہ کی جگہ، تو وہاں پر حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ نے مہر کر دی، یعنی ان کو ادراک سے اور فہم سے عاری پیدا کیا ہے۔ تو اب تمثیل میں وہی مشبہ بہی کے الفاظ رکھ دیے گئے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اور مراد یہ ہے کہ ان کے قلوب ان کے قلوب کے مشابہ ہیں، اور یہ کہ اللہ نے ان کے قلوب پر مہر کی ہے یہ مراد نہیں ہے۔ دوسری تعویل یہ کہ اس سے مراد ہے تمثیل و حال قلوبہم،
ان کے دلوں کی حالت کی تمثیل ان بہائم کے دلوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ کی جمع نذیر کی دانائی، جن کے بہائم کے قلوب سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی اور دانائی سے خالی پیدا کیا ہے۔ ایک یا یہ کہ مانا جائے، فرض کیا جائے کہ کچھ ایسے قلوب ہیں جن پر واقعتاً مہر کی گئی ہے، تو ظاہر ہے جن پر واقعتاً مہر کر دی گئی ہوگی تو ان میں کوئی حق سرایت نہیں کر سکتا، نفوذ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایسے قلوب مفروضہ سے تمثیل ہے، اور تمثیل میں مشبہ بہی کے الفاظ صراحتاً رکھ دیے جاتے ہیں، جیسے اراک تقدم رجلا و تؤخر یخلا۔ اگرچہ وہ آدمی اپنی جگہ بیٹھا ہے لیکن کسی کے آپ میں متردد ہے تو اس کے لیے بولتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک قدم آگے بڑھاتے ہو اور ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہو، تو مشبہ بہی کے الفاظ پورے رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مشبہ بہی کے الفاظ رکھ دیے گئے، اور ان کے حق میں صرف تشبیہ مراد ہے کہ ان کا حال ان کے حال کے مشابہ ہے۔ اور قلوب تمثیل حال قلوبہم بقلوب مقدر ختم اللہ علیہا، یا ایسے دلوں سے ان کی تمثیل مقصود ہے جن کے اوپر اللہ کا مہر کرنا مان لیا گیا ہو۔ اس کی نظیر سالہ بہل وادی اذا ہلکا و طارت بہل عنقا اذا طالت غائبتہ، تو جب کوئی ہلاک ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سالہ بہل وادی۔ تو اصل میں تو یہ اس شخص کے لیے بولا گیا کہ سیلاب آیا، وادی میں پڑ گیا اور بہہ گیا، لیکن اب دوسرا شخص جو ہلاک ہو جائے اس کے لیے بولتے ہیں سالہ بہل وادی، نے حالانکہ نہ وادی میں گیا نہ بہا، بلکہ مراد صرف ہلاک ہونا۔ اسی طرح عنقا یا تو ایک فرضی پرندہ ہے یا یہ کہ واقعی پرندہ ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ حنظلہ ابن صفوان ایک نبی تھے، ان کے زمانے میں یہ پرندہ آتا تھا اور دوسرے پرندوں کو اٹھا لے جاتا تھا، کھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آیا، کسی پرندے کو نہیں پایا تو ایک بچے کو اٹھا لے گیا، اور پھر آیا تو ایک بچی کو اٹھا لے گیا۔ تو لوگوں نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے دعا کی کہ اس کی نسل منقطع کر دے، تو عنقا ختم ہو گیا۔ اور اسی کو عنقائے مغرب کہتے تھے، کیونکہ جس چیز کو اٹھاتا تو وہ مغرب کے سمت میں لے جاتا۔ تو مان لیا جائے کہ عنقا تھا اور چیزوں کو اٹھا کر کے لے جاتا تھا، جس کو اٹھا کے لے جاتا پھر وہ ملنے والا نہیں تھا۔ تو اب وہ دوسری چیز جو دوسرا کوئی شخص جو لاپتہ ہو جائے، خبر نہ ملے، تو اس کو بولتے طارت بہل عنقا، اس کو عنقا لے گیا۔ اذا طالت غائبت ہو، جب اس کی غائبت طویل ہو جائے، تو یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا بلکہ تمثیل کے طور پر کہا جاتا ہے۔ اور طارت بہل عنقا یہ مشبہ بہی کے الفاظ بینی استعمال کیے جاتے ہیں، تو ویسے یہاں پر کہ فرض کر لیا کہ کچھ دلوں پر مہر ہے تو مشبہ بہی کے الفاظ بینی رکھ دیے گئے۔